یہ سوال کمل کے لیے ایسا تھا جیسے خزاں کے موسم میں پھول کا کھلنا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھ جس جگہ کھولی تھی وہاں کوئی بھی آدمی اس کی خوبصورتی کے گن تو گا سکتا تھا، لیکن اس کو اپنی شریک حیات بنانے کا خیال تو بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ جی ہاں، کمل نے اپنی آنکھیں لاہور کے مشہور علاقے ہیرا منڈی میں کھولی تھیں۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جس کا پیشہ زمانے کے شرفاء کا دل بہلانا تھا۔ اس کے در پر شہر کے تقریباً سبھی اشرفیہ آیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کمل کو سب ایک طوائف، کم ظرف، فاحشہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حالانکہ کمل نے آج تک کسی بھی مرد کے ناپاک ہاتھ اپنے آپ کو لگانے نہیں دیے تھے۔ وہ تو صرف اپنی گلوکاری کے جوہر سے سب کو اپنا اسیر بنایا کرتی تھی۔ کمل کا ہمیشہ سے ایک خواب تھا کہ اسے اس گندگی سے نکلنا ہے۔ اس کو کوئی لاوارث کوڑے کے ڈھیر پر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اس گندگی کے ڈھیر سے زہرہ بائی اٹھا کر اپنے کوٹھے پر لے آئی تھی۔ اسی نے اس کا نام کمل رکھا تھا، کیونکہ کمل کا پھول گندگی کے ڈھیر پر ہی کھلتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام بھی کمل ہی رکھا گیا تھا۔ کمل کی بچپن سے بہت دیکھ بھال کی گئی۔ اس کو تعلیم بھی دلوائی تھی زہرہ بائی نے، اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا۔ اکثر اس کی سہیلیاں کہا کرتی تھی کہ تو اس کو پڑھا کر غلطی کر رہی ہے، لیکن وہ صرف کمل کو پڑھانا لکھانا چاہتی تھی۔ کمل نے بھی دل لگا کر محنت کی اور میٹرک کر لیا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اس وقت تو اس کو احساس نہیں تھا کہ وہ کہاں پل بڑھ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے، اور تبھی سے اس کا دل تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے۔ ایک روز حماد کا اس جگہ پر آنا ہوا۔ وہ باقی سب سے منفرد دکھائی دیتا تھا۔ باقی مردوں کی طرح اس کی آنکھوں سے ہوس نہیں ٹپکتی تھی، بلکہ وہ گھنٹوں بیٹھ کر کمل کے گانے سنا کرتا تھا، اور جاتے جاتے اس کو ایک اچھی خاصی رقم بھی دے کر جایا کرتا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا لڑکا لگتا تھا جس کو موسیقی سے بے انتہا کا لگاؤ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ زہرہ بائی سے بات کی کہ وہ کمل کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ زہرہ بائی نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ میری بیٹی ہے، میں کسی کے ساتھ نہیں بھیجتی۔ تو جواب میں حماد نے کہا کہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ آپ کی بیٹی کی آواز بہت دلکش ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی کیسٹ ریلیز کرے۔ یہ سن کر زہرہ بائی نے بھی اجازت دے دی، اور وہ خوشی سے راضی ہو گئیں۔ حماد واقعی ایک شریف لڑکا تھا۔ اس کی شرافت نے کمل کے دل میں ایک جگہ بنا دی تھی، مگر کمل میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ حماد سے اپنے دل کی بات کہے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب اس کی البم ریلیز ہونے کا وقت آ گیا، اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ تب نہ رہا جب حماد نے سب کے سامنے اسٹیج پر کمل سے پوچھا کہ مجھ سے شادی کرو گی؟ خدا را طوائف بھی انسان ہوتی ہے، ان کو بھی اچھی اور شریفوں والی زندگی جینے کا حق ہوتا ہے۔ وہ یہ سب کام اپنے شوق سے نہیں کرتی ہیں، بلکہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت کرتی ہیں۔ اس لیے ان کو دھتکارنے کی بجائے کبھی کوشش کر کے دیکھیے گا کہ ان کو اس دلدل سے باہر نکالیں۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی سے بہت خوش ہوگا۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔